بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا شہر یہ موصل کے علاقے میں ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اس لیے دیکھو اگر وہ رات اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے ہے کہ عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی میں ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتیں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگلوں میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار خداوندی میں گریہ زاریاں کرنے لگے، اور جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، غرض کہ سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل سے عہد کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ اور زاری پر رحم آ گیا، اور عذاب کو اٹھا لیا گیا، اور دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع دفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ہوئی نہ ہوتی کوئی بستی کے ایمان لاتی، اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم پر جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک اسے برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم پر تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب تو آیا ہی نہیں، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر حیرت سے شہر سے پلٹا اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کو یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ کو فوراً ایک مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگل لیا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا قید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، ان کو زمین کی تہہ تک وہ لے جاتی تھی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ بعض حضرات نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور ایک دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے، مگر اس حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو باہر اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور اس کے سائے میں آپ آرام کرتے رہے۔ پھر آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے، اور تمام لوگ آپ کے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک واقعے کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں
جبکہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تھا تو کرا ڈالا گیا تو دھکیلے ہوئے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈالا، وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 100,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، اور ان میں سے زیادہ تو ایمان لیا، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک وہاں رہنے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، عین بلاؤں کے طوفان میں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر جب آپ نے اسی حالت میں آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، پھر انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ اور ہدایت کی بدولت لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت ملی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ استغفار سے عذابات اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، جیسے شہر نینوا کے لوگوں کی توبہ اور استغفار سے عذاب الہی ٹل گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔